بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید جب خلیفہ بنے تو اس نے فوراً مدینے کے گورنر کے پاس خط بھیجا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات سے بیعت لی جائے۔ جب خط مدینہ کے گورنر کے پاس پہنچا تو اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے خط پڑھ کر سنایا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھ جیسا شخص اکیلے تنہائی میں بیعت نہیں کر سکتا، جب بیعت کریں گے تو سر عام کریں گے۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے نکل گئے۔ آپ مدینہ سے مکہ کی طرف تشریف لائے۔ مکہ پہنچتے ہی ادھر سے کوفہ والوں کو بھی یہ خبر پہنچ گئی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی ہے اور یہ یزید خلیفہ بن گئے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خطوط بھیجنا شروع کر دیے کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو اپنا خلیفہ بنائیں گے، یزید کو ہم خلیفہ نہیں مانتے۔ یہ کوفہ والے اپنے آپ کو محبان اہل بیت یعنی اہل بیت سے محبت رکھنے والے کہتے تھے، لیکن دراصل یہ لوگ بڑے بے وفا لوگ تھے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کروایا تھا۔ تو انہوں نے خطوط بھیجنا شروع کر دیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خطوط کو دیکھا اور ادھر سے حالات کا بھی جائزہ لیا تو آپ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ پہنچے تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی۔ تو 18,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ادھر یزید کو پتہ چل گیا تھا کہ مسلم بن عقیل کوفہ گئے ہوئے ہیں اور وہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت لے رہے ہیں۔ کوفہ کے جو گورنر تھے نعمان بن بشیر، وہ بہت ہی نرم دل انسان تھے، تو انہوں نے فوراً اس کو ہٹا کر ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ ابن زیاد جب کوفہ پہنچا تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ شاید حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے ہیں، تو انہوں نے ان کا بڑے جوش کے ساتھ استقبال کیا۔ ابن زیاد نے کوفہ والوں کو جمع کیا اور ان سب کو بتایا کہ یزید نے مجھے کوفہ کا گورنر بنایا ہے اور آپ حضرات کے لیے اگر کوئی شخص یزید سے بغاوت کرے گا تو میں اس کے ساتھ بڑے سختی سے پیش آؤں گا، اس کو قتل کروں گا، اس کو ماروں گا، اس کو پیٹوں گا، اس طرح کے ان کو ڈرایا۔ اب وہی لوگ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر بیعت کی تھی آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی جگہ چھپنے کے لیے بھی جگہ نہ ملی۔ حالات اتنے ان کے لیے خراب کر دیے گئے۔ آخر میں ہانی بن عروہ کے ہاں آپ نے پناہ لی۔ ادھر ابن زیاد نے جاسوس بھیجے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے۔ بالآخر آپ کو ہانی بن عروہ کے گھر سے دریافت کیا گیا اور آپ کو شہید کیا گیا۔ ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسلم بن عقیل کا وہ خط پہنچا تھا کہ حالات سازگار ہیں، آپ کوفہ آ جائیں تو یہاں حالات آپ کے لیے سازگار رہیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے نکلنے لگے تو بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ کو روکا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، کوفہ والے لوگ بڑے بے وفا ہیں، انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ، آپ کے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، آپ کے ساتھ بھی وہ مخلص نہیں ہے، ان کے دل آپ کے ساتھ لیکن تلواریں بنی امیہ کے ساتھ۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے جانا ہے۔ ابھی آپ نکلے ہی تھے کہ راستے میں آپ کو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی اور حالات کا
جائزہ جو وہاں کے حالات تھے، پتہ چل گیا کہ اب حالات وہ نہیں جو پہلے تھے، تو کچھ لوگوں نے آپ کو پھر مشورہ دیا کہ ہم واپس جاتے ہیں، لیکن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائیوں نے کہا کہ اب ہم نے جانا ہے، اب ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو آپ نے سفر جاری رکھا۔ ادھر سے ابن زیاد نے ہزاروں کا لشکر کوفہ سے روانہ کیا اور کربلا کے میدان میں آپ کو روکا گیا۔ کربلا کے میدان میں آپ نے کوفہ والوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں یہاں کوئی لڑنے کے لیے نہیں آیا، آپ لوگوں نے مجھے خطوط بھیجے ہیں۔ آپ نے وہ خطوطوں والی تھیلی جو تھی وہ نکال کر ان کو دکھائی کہ دیکھو یہ آپ نے ہی مجھے بلایا ہے، میں خود نہیں آیا، آپ حضرات نے مجھے خطوط لکھے ہیں، مجھے بلائے ہیں، لیکن اب آپ لڑائی کے لیے آ گئے ہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں خطبہ دیا، وہاں اپنے فضائل بیان کیے، ان کو اپنے خطوط دکھائے کہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا ہے، میں خود نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد ابن زیاد کے ساتھ انہوں نے کہا مجھے 3 باتوں میں سے کوئی ایک کرنے دیا جائے۔ نمبر 1، مجھے واپس جانے دیا جائے، میں یہاں لڑائی کے لیے نہیں آیا۔ نمبر 2، مجھے یزید کے پاس لے جایا جائے، میں یزید سے ملنا چاہتا ہوں، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 3، مجھے اسلامی سرحدات پر بھیجا جائے تاکہ وہاں میں لڑتے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کر دوں۔ لیکن ابن زیاد کے پاس جب یہ 3 شرطیں پہنچیں تو انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا سب سے پہلے آپ کو ہمارے ہاتھ پر بیعت کرنا ہوگی، پھر ہی ہم سوچیں گے کہ آپ کے ساتھ آگے کیا کرنا ہے۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا، اور یوں پھر لڑائی شروع ہو گئی۔ پہلے پرانے زمانے کی جنگیں ہوتی تھی کہ ایک طرف سے ایک ساتھی آتا تھا، اس طرف سے بھی ایک ساتھی آتا تھا، یوں لڑتے تھے، لیکن اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلڑا باری تھا۔ پھر انہوں نے یک بارگی آپ پر حملہ کیا اور آپ کو اور آپ کے خاندان والوں کو شہید کیا، اور آپ کو سر مبارک کو جو ہے نا آپ کے جسم مبارک سے جدا کیا، اور آپ کے جسم کی بے حرمتی کی گئی، اور آپ کے سر مبارک کو پہلے ابن زیاد اس نے آپ کے ساتھ بے حرمتی کی، پھر یزید کے دربار میں لے گئے، انہوں نے اس فاسق فاجر نے آپ کے سر مبارک کی بے عزتی کی، اور اسی طرح آپ کے خاندان میں سے صرف ایک شخص علی بن حسین جنہیں امام زین العابدین کہا جاتا ہے وہی بچ گئے، باقی آپ کے خاندان کے سارے افراد شہید ہو گئے سوائے عورتوں کے۔